اور assumption ہے کہ women's problems are solely due to men. For example, domestic violence, poverty, exploitation, اس سب کے ذمہ دار مرد ہیں. انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ ہمارے ڈراماز میں دکھایا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو ڈومیسٹک وائلنس ان دا سینس کہ جو مینٹل ٹارچر ہے, جو سازشیں چل رہی ہیں, وہ عورتیں ہی آپس میں کر رہی ہیں. یعنی ساس, نند, مرد کا تو رول ہی بڑا کم ہے. مطلب آنیسٹلی ہمارے ڈراماز میں اگر دیکھا جائے, ناٹ ٹو ڈیگریڈ وومین, لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ کہتے ہیں نا خاتون ہی خاتون کی سب سے بڑی دشمن ہے. یہ آپ کے اپنے ڈراماز دکھا رہے ہیں. ڈرامہ کے علاوہ بھی علی بھائی, اب میں ایک مثال دیتا ہوں. جب رشتوں والی باتیں آتی ہیں نا, آپ ذرا غور کریں کہ یہ لڑکے کا رشتہ اور لڑکی کے رشتے کی جب باتیں چل رہی ہوتی ہیں, تو عموماً جو ریجیکشن ہوتی ہے, کسی لڑکی کی جو ریجیکشن ہے, اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کیا اس لڑکے کا ہوتا ہے. لڑکے کے کتنے کے کرائٹیریا ہوتے ہیں, اس کا ایک مطلب صرف لڑکی ہونی چاہیے, باقی تو کوئی کرائٹیریا, لڑکی اور سانس لیتی ہوں. لیکن جو ہمارے دل تو بہت کھلے ہیں بھائی, جو آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو نیٹی گریٹی والے جو کرائٹیریاز ہیں نا, وہ کئی دفعہ ان کی طرف سے آتے ہیں. اور میں نے دیکھا مردوں کو پریشر میں کہ وہ دیکھو وہ شادی شدہ وہ تھی, یعنی وہ ڈائیورسی تھی. حالانکہ آپ دیکھو کہ مردوں کو اتنا سم ٹائم ٹینشن نہیں ہوتی کہ اگر وہ ڈائیورسی ہے یا یہ ہے. یہ زیادہ تر ایشو کہاں سے اٹھتا ہے, وہ گھر کی لیڈی جو ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو وہ ڈائیورسی ہے. ایسے تو میں دیکھیں یہی بات ہے جو انٹرا جینڈر ہارم ہے, ویئر از دیٹ, یعنی کہ جو یور اون جینڈر از انفورسنگ unrealistic beauty standards upon you. دیکھیں مرد کا جو آپ کہہ لیں کہ جو ظلم یا جو چیزیں مرد جس طرح آپریٹ کرتا ہے وہ زیادہ تر فزیکل ہیں, فزیکل وائلنس ہے, یہ وہ چیزیں, اور اس میں وہ اس طرح نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن فیمیل کا جو طریقہ واردات ہے نا, وہ سائیکولوجیکل ہے. بالکل. دیکھیں دین اگین حماس کہ جب ہم یہ اس بحث میں جائیں گے نا کہ کون زیادہ ہارم کر رہا ہے, نہیں یہ تو پھر دونوں کے پاس کیپیسٹی ہے ہارم کی, ٹھیک ہے. یس ایگزیکٹلی, دونوں کے پاس ہے, اور دیر آر ٹاکسک ٹریٹس ان بوتھ جینڈرز دیٹ. لیکن جب ہم اس بحث میں پڑ جائیں گے مرد زیادہ کر رہے عورت, تو پھر دیکھیں لڑائی ہونا شروع ہو جائے گی. پھر جیسے میں آپ کو پروف کرنے لگ جاؤں کہ نہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہے, فیمیلز کہیں گی نہیں مرد زیادہ دشمن ہے. اسی بحث کو تو آپ نے جیسے کہا نا, اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, قرآن نے ختم کر دیا کہ کمپیریزن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ عام طور پہ علی بھائی اس حوالے سے ایک آیت کو ذکر کیا جاتا نا, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پہ اس آیت کو کوٹ کر دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے دیکھیں یہ جی اللہ معاف کرے, مطلب ایک مسلمان جو خاتون تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کرے گی, ایک نان مسلم عورت جو ہے نا وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے اس کی مس انٹرپریٹیشن کریں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے کچھ حقوق کا ذکر کیا, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک حق زیادہ دیا ہے, ڈیفینیٹلی دیا, اور ہم اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں, ہم اس کو نہ نہیں کرتے, کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو یہ حق دیا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے, اور عورت کے ہاتھ میں اللہ نے طلاق نہیں رکھی. تو یہ حقوق کی بات ہے کچھ, اور یہ حق جو ہے یہ ڈائریکٹلی ایک مرد کے اوپر بوجھ ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ پوری زندگی کے اندر علی بھائی میں اور آپ ہیں, ہمارے بھی ماشاءاللہ اپنی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری شادیاں کی ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ایک ایموشنل برڈن اپنے اوپر لینا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ پوری زندگی کے لیے آئی واز دا ریزن جس نے آپ کو یعنی ختم کیا تھا اس معاملے کو, یہ اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے, یہ عورت نہیں اٹھا سکتی. یعنی کہ میں آئی واز دا ریزن فار دس, یعنی یہ اس ریلیشن شپ کی ختم ہونے کا. تو اللہ نے اور مرد کے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہے کہ ریلیشن جب بھی ختم کرو گے تم کرو گے. یعنی عورت کاز ہو سکتی ہے, آپ کے پاس اپنی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے, لیکن حق آپ کے پاس ہے. یعنی ایٹ دی اینڈ ہاؤ بیوٹیفل دس از, یعنی آپ اس کو کبھی ابھی آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں, یعنی عورت کبھی ختم ہی نہیں کرتی. یعنی خلا بھی ہے اللہ نے مرد پہ ڈالا ہے. یعنی خلا کیا ہوتا ہے, عورت ڈیمانڈ کرتی ہے, مرد دیتا ہے, اور وہاں پہ مرد جو ہے وہ نہ دے تو یعنی مطلب ڈیمانڈ وہ ہے, باقی تو مرد کے پاس ہے. یعنی وہاں پہ صرف اتنی سی بات ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگین وہی والی بات کی کہ وہاں پہ چونکہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے, مرد نے الٹیمیٹلی ذمہ داری لینی ہے, اور اس کے حقوق اور اس کے جو خواتین کے حقوق ہیں اس حوالے سے, طلاق کے حوالے سے, وہ قرآن مجید کے اندر بڑے کلیئرلی ایویڈنٹ ہے. تو اس آیت کو بیس بنا کر کسی طریقے سے بھی یہاں پہ, اور ایک اور دوسری بات جو امپورٹنٹ علی بھائی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی جگہ فضیلت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ حقوق کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے بتایا ماں کے 3 حق ہیں, تو جب وہاں پہ برابری ہے تو پھر ماں کو بھی 3 حق نہیں ہونے چاہیے, ماں اور باپ کا حقوق کے اعتبار سے برابری ہونی چاہیے. لیکن وہاں پہ ہم فوراً اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ نہیں ماں کے دیکھو اللہ نے 3 حقوق پہلے بیان کیے, باپ میں بات کا حق دیا نیکی کے لیے. لیکن یہاں پہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تو یہاں پہ جب ایک حق ہے, وہاں پہ ماں کے 3 ہیں, تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن یہاں پہ ایک زیادہ ہو گیا, تو حالانکہ ہم کمپیریزن نہیں کرتے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ کنسسٹنٹ ہیں نا اپنی اپروچ میں, یہ غلط بات ہے. تو کنسسٹنسی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے وہاں پہ ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے, عورت کو بینیفٹ زیادہ ملتے ہیں اس کے,
ٹھیک ہے نا, اور اس سے کہیں فضیلت ثابت نہیں ہوتی, اس سے کہیں کسی کا مقام اور مرتبہ اوپر ثابت نہیں ہوتا. ہاں جبکہ وہ جو آیت ہے نا جس میں ماں کا ذکر پہلے ہے, وہاں پہ جب کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 حقوق پہلے ہیں عورت کے نیکی کے اعتبار سے, کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کرنی ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وہ ماں پہلے باپ بعد میں آتا ہے. یہاں پہ فضیلت اس لیے ثابت ہوتی ہے, یا یہاں پہ ماں کا رتبہ اس اعتبار سے ضرور بڑھ جاتا ہے ماں کے ساتھ, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ماں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو اس کی جو تکلیفیں ہیں اس کو ایکنالج کی, اس کی اپریسیشن ہے, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس عورت کو ایک بینیفٹ دی. لیکن یہاں پہ یہ جو حق دیا ہے وہاں پہ بیسکلی عورت کو ایک جگہ پہ ریلیف کیا ہے ایک بہت بڑے برڈن سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اس پرسپیکٹو سے اگر آپ ایک لینس, علی بھائی شریعت کا لینس اگر آپ لگا لیں گے نا, تو میری نظر میں کسی جگہ پہ بھی فیمنزم کی جگہ اسلام میں نہیں ہے. میں بہت اوپنلی یہ بات کروں گا, آپ کو ضرورت نہیں ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ معاف کر اسلام اس کو ڈائریکٹلی کنٹیسٹ کرتا ہے, میں کہوں گا وہ بندہ بہت بے وقوف ہے جو اسلام کو چھوڑ کے نا, اس لیے آپ دیکھیں تاریخ کے اندر کبھی بھی اسلامک یعنی فیمنزم کے لیے کسی مسلمان ایسی خاتون جس نے اسلامک رائٹس وہ والے انجوائے کیے ہوں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں, اس نے کبھی اس چیز کی دعویٰ کی ہو, کبھی بھی نہیں کرتے. بالکل ہاں, جو ہمارے ہاں وہ اسلامک فیمنزم کی ایک موومنٹ چلی تھی, اس کی ایک پوری ایک تاریخ ہے کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھے اور وہ کون کون سے افراد تھے, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں. بٹ اگین دیٹس ناٹ دا ٹائم. ہم اسلامک فیمنزم کے اوپر پورا ایک الگ سے ٹاپک انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے, وہاں پہ ہم کچھ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے کیا کیا کانٹیکس ہے, کس کانٹیکس میں انہوں نے باتیں کی, وہ مغرب زدہ تھے, کیا انفلوئنسز تھے ان کے, کیا کیا بیک گراؤنڈز اور کانٹیکس تھے. اچھا, ایک سائڈ کویسچن, آپ نے کہا کہ اسلامک لینس پہ آ جائیں بس. جی جی. اسلامک لینس کے مطابق اور اسلامک فلسفی کے مطابق مین اور وومن کے رولز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے علی بھائی. میں نے اس کی کیا دلیل ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر کی کیئر ٹیکر ہے اور وہ گھر میں رہے زیادہ, اور جو ہے نا وہ بچوں کی ٹیک کیئر کرے. علی بھائی بڑی مشہور حدیث ہے, وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں رسپانسبلٹی کا اللہ نے ذکر کیا, اور وہ جو ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ تم میں سے جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے فرمایا کہ مرد جو ہے اپنی فیملی کے اوپر ذمہ دار ہے, عورت اپنے گھر کے اوپر, مرد کے گھر کے اوپر ذمہ دار ہے, اور یعنی تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا ذکر کر دی جنرل. اچھا عجیب انٹرسٹنگ بات علی بھائی یہ ہے کہ اللہ نے جہاں پہ بھی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اگر ہم ڈسکشن کریں, ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم آس پہ ضرور اس میں اپنی انپٹ دیں, کہ اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو اللہ نے جنرل فارم میں رکھا ہے. موٹی موٹی بات کی ہے, یعنی مرد کو عورت سے کہا کہ تم نے نا اپنی عزت کی حفاظت کرنی, اپنی آبرو کی حفاظت کرنی اپنے شوہر کے لیے, اور تم نے اپنے شوہر کی بات ماننی, اور مرد کے لیے کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ہے, اور اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی. ایک موٹی موٹی بات کی ہے, اور تم نے اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے, فائنینشیل برڈن. یہ 2-3 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تفاصیل اور ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بحث و مباحثہ, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں, نیٹی-گریٹیز میں جاتے ہیں. اچھا میرے یہ رولز, میرے یہ رائٹس ہیں, یہ تمہارے رائٹس ہیں. وہ جب رائٹس اینڈ اس کی بحث شروع ہو جاتی ہے نا علی بھائی, وہ اتنی خطرناک ہے. میں انفارچونیٹلی سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پھر عورت کو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جتنا جنرلائز رکھا ہے اس میں خیر اور بھلائی ہے. اگر آپ اس کو اسپیسیفسٹیز میں جائیں گے تو وہاں پہ عورت کے لیے پرابلمز ہوں گی. اور ایون ہماری فقہ کے اندر اگر آپ اسٹڈی کریں تو ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ خاتون جو ہے جب وہ ان چیزوں پر آئے گی کہ جی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز, تو میرے رائٹس ہی ہیں, تو مجھے بتاؤ میرے رائٹس کیا ہیں, تو پھر وہ ذرا اس کو پھر تکلیف ہوگی سن کے کہ بہت سے رائٹس جو سمجھتی ہے نا, جو وہ کلیم کرتی ہے معذرت کے ساتھ, وہ رائٹس نہیں ہیں اس کے پاس. لیکن وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا دل کھلا بنایا تو وہ ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے. اس میں بھی بس ایک جنرل کمنٹ دینا چاہوں گا. دیکھیں جو ہمارے پاس ایک لیڈیز کے پاس اسپیشلی آئیڈیا آنا شروع ہو گیا نا کہ مطلب یعنی میرے پاس یہ رائٹس ہیں, میرے پاس وہ رائٹس ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ ایک اسپیسیفک کانٹیکس میں نکلے تھے. اور وہ کانٹیکس یہ تھا کہ ویسٹ جو ہے نا وہ ایسا ایریا تھا جہاں پر دعوتی میدان میں نا ان کو بہت ہی ڈیفینسو رول لینا پڑا, ٹھیک ہے, ٹو دا پوائنٹ کہ وہاں پر اپولوجزم کے اندر نا انہوں نے اوور چلے گئے, ٹھیک ہے, اور اپولوجیٹکس کے بیہیویئر میں انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ وومن کے پاس یہ بھی رائٹس ہیں, یہ بھی رائٹس ہیں, لیکن وداؤٹ کانٹیکسٹ. وہ جب وداؤٹ کانٹیکسٹ انہوں نے پریزنٹ کیے نا, ٹھیک ہے, یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے نو وی آلسو آر مطلب یعنی پرو فیمیل رائٹس اور یہ وہ چیزیں, تو وہ ان کے یعنی ویسٹ کے کانٹیکس میں جو فیمیل رائٹس ہیں جس کو, تو اس کانٹیکس میں آ کے وہ کچھ باتیں ہیں جو کہ انہوں نے کچھ اسکالرز نے کہہ دیں. اب وہ جو کہی ہوئی باتیں ہیں نا ان کو ذرا کاپی پیسٹ آگے کیا جا رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کہ میرے پاس یہ بھی رائٹ ہے, ہز منی از وہ جو اسپیشل ہے کہ اس کا his money is yours money and your money is your money, یعنی اس کا پیسہ بھی آپ کا ہے اور آپ کا بھی پیسہ آپ کا ہے. ہاں, آپ کا پیسہ بھی آپ کا ہے, اس کا منی. کسی نے کہا کہ یار کسی نے میری آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ, اس نے دفاع میں کہا کہ نہیں نہیں وہ غلط سمجھے ہیں, وہ منی اسی کا ہی ہوگا کیونکہ زکوٰۃ وہ دے گا.
یعنی اس طرح کی بحث علی بھائی، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں بہت سمپلٹن باتیں ہیں. یعنی اگر آپ انفارچونیٹلی اور ہم اس پہ پورا ایک پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں واللہ، اور میں بتاؤں معذرت کے ساتھ وہ ہم کرنا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ یہ چیزیں نا خواتین کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے نا ایک بات ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے اور بھائیوں کو بھی. بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اپنے دل کو کھلا کرو. اور وہ کس طرح کہا؟ آپ نے کہا کہ نکاح اور طلاق کی بات آئی نا، تو کہا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو معروف اور اچھے انداز سے روک لو اور یا ان کو اچھے انداز سے احسان کے ساتھ ان کو رہا کر دو، یعنی آزاد کر دو. نکاح اور طلاق کے مسئلے میں یعنی مرد کو ایک جنرل حکم اور آرڈر یہ ہے اپنا دل کھلا کرو. ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ ایون یہ بھی کہا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق ہونے کی صورت میں مرد کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مہر کو واپس کرے، ڈاوری منی کو، لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں اگر تو کر دے واپس تو یہ تیرا احسان ہے، نیکی ہے، کر دے، کوئی بات نہیں، دل بڑا کر. ٹھیک ہے نا. اللہ نے مرد کو ہمیشہ یہ کہا ہر جگہ پہ تو بڑی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. عورت کے حوالے سے جب بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ، لیکن عورت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کو کہا کہ تو نہ اس کی کبھی کچھ نہ کچھ اونچ نیچ برداشت کر لیا کرو. اور علی بھائی یہ ایک دیکھیں بڑی بگر پکچر ہے. بالکل. اور ہمارے دین کے اندر یہ جنرل ایک ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھایا نا، بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو رعایا کی بات ہوئی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو حکمران اگر ہم سے ہمارے حقوق مانگ لیں لیکن ہمارے حقوق نہ ادا کریں، یعنی وہ تو ڈنڈے کے زور پہ اپنے حقوق تو ہم سے لیں لیکن جب ہمارے حقوق کی بات آئے تو وہ ادا نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ کرنا کہ تم ان کے حقوق ادا کرنا نا اور اپنے حقوق اللہ سے مانگ لینا. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی جس خاتون کا، یا ایون مرد کی بھی بات ہے کہ مرد چاہے تو اس کو چاہیے کہ اگر عورت نہیں اس طرح اپنے حقوق ادا کر رہی اس کے، تو فار اے گریٹر گڈ فیملی کے لیے وہ کیا کرے کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور جو اپنے حقوق ہیں وہ اللہ سے مانگ لے. اور اس طریقے سے عورت بھی اگر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، میں کہتا ہوں یہ ایک ایسا فیملی اور ایک ایسا یہ احسان کا درجہ. اسی لیے قرآن مجید میں کہا نا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. 3 چیزیں ذکر کی، شادی کے 3 مقاصد. پہلے یہ ہیں جسمانی سکون جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا، دوسرا یہ ہے محبت ایموشنل سکون، اور تیسری چیز کیا ہے؟ رحمت، کمپیشن. تو جہاں پہ 2 چیزیں کام نہیں کرتی وہاں پہ کمپیشن تو ہے. تو کمپیشن کی بہترین مثال یہ ہے کہ جہاں پہ وہ حقوق ادا نہیں کر رہی اور جہاں پہ نہیں کر رہا تو وہاں پہ آپ ان کے حقوق ادا کر کے اپنے حقوق اللہ سے مانگیں. یہ ایک بہت کمال اپروچ ہے.